آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين۔
وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. ایک اور صلوات بھیج دیں بلند ترین. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ایک اور صلوات بلند فرما دیں شہزادی کے حضور. بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے فرش عزائے حسین پہ ہمیں بلا کے دنیا کے دوزخ میں رہتے ہوئے جنت میں آنا جانا سکھا دیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے لکھیے دل کے ورق پر جملہ کہ یہاں سے لے کے قبر تک کام آنے والا ہے. شرح کیجئے گا تو کتاب بن جائے گی ورنہ ایک جملہ ہے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں فرش عزا پر بلا کے ہمیں کشتی نجات میں بٹھا دیا. جو باہر ہیں وہ ڈوب جائیں
جو دائرہ عزائے حسین میں ہیں وہ بچ جائیں، ایسا نظام بنایا، یعنی جو حسین کے ساتھ ہے وہ ڈوبے گا نہیں، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ غرق نہیں ہوگا، غرق ہونا تو ان کا مقدر ہے جو حسین سے دور ہیں، حسین والے تو پیاسے رہ کے زندہ ہیں، یزید والے پانی پی پی کے مر گئے۔ بہت بڑا جملہ کہا ہے، نعرہ حیدری۔ کیا آپ کا کام بھی مجھے کو کرنا پڑے گا احمد آباد والوں؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ یا علی، ہم سے دنیا کیا آنکھیں ملائے گی؟ مولانا بات کہنے جا رہا ہوں، ہم سے دنیا کیا آنکھیں ملائے گی؟ ہمارے 12 امام، 72 شہید، 14 معصوم، ہم سے پوچھ لو کس کی قبر کہاں ہے؟ واہ 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 واہ، ہم سے پوچھ لو کس کی قبر کہاں ہے؟ 12 امام، 14 معصوم، 72 شہید، ایک غیب میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں ہم، تو ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کاظمین میں کون ہے، سامرہ میں کون ہے، نجف میں کون ہے، کربلا میں کون ہے، مشہد میں کون ہے، قم میں کون ہے، ہم بتائیں گے، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر ہم نے تم سے پوچھ لیا تو باپ کی قبر تو چھوڑو، جسے ماں کہتے ہو اس کی قبر بھی بتا نہ پاؤ گے۔ اور اب ایک جملہ یاد رکھیے گا، مولا کے دروازے کا جاروب کش کہہ رہا ہے، اور پہلی بار کہہ رہا ہوں، ایک جملہ، حیرت اس بات پر ہے کہ جس پر کوچے حواب، حواب کی گلی کے کتے جس پر بھونکے تھے وہ شیر خدا کے مقابلے میں، واہ واہ، آج مجھے فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں یا لکھنؤ میں، کیا ترقی کی ہے آپ نے، میرے مولا خوش رکھیں، اور ان بزرگوں کو صحت دیں کہ جن کی محنتوں اور کوششوں سے آپ نے یہ جذبے حاصل کیے ہیں، اور ان ماؤں کو سلام جنہوں نے ملاوٹ کا دودھ نہیں پلایا۔ آئے 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 آئے
ایک اور نعرہ لگاؤ نوجوانوں. یار شیر خدا سے لڑنے. واہ 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 واہ. اور لوگ کہتے ہیں صاحب ایک ناصر بھائی کہہ دوں اجازت ہے؟ مجمع بولے. مولانا سنیں، میں تاریخ کا ایک ادنا سا سیاح ہوں، مسافر ہوں، نچوڑ رہا ہوں تاریخ کو اور سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں. ان کا صاحب علی نے تو عزت و احترام سے بھیجا، تو آپ بھی احترام سے نام لیجئے. چلی آئی تو احترام سے بھیجا، نہ آتی تو دیکھتے. یاد رکھنا میرے جملے کو، میرے جملے کو یاد رکھنا. خدائے حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا جملہ تاریخ کو نچوڑ کے نہیں دے سکتا. چلی آئی تو کہ ٹھیک ہے، ہم تو کریم لوگ ہیں، لے جاؤ. باقی تو خود انہی کے لوگ ان کا کام کر لیں گے. واہ 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 واہ. اور ایسا کام کریں گے کہ قبر پر فاتحہ پڑھنے کی نشانی بھی نہ ہوگی. آج تک کسی نے کہا ہم اماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ ارے بولو تو صحیح، گھبراتے کیوں ہو؟ کسی نے کہا پوری دنیا میں شور مچ رہا ہے، نظمیں آ رہی ہیں، گیت گائے جا رہے ہیں، اماں اماں اماں. ارے اتنی غیرت ہے تو کبھی یہ کیوں نہ کہا ہم فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ قبر کا پتہ ہو تو جاؤ. گویا ابو تراب کی دشمنی نے ایسی سزا دی کہ زمین نے بھی قبول نہ کیا. ویش اہل بیت نے تمام دشمنوں پر، تمام دشمنوں پر آپ کو ایک شرعی مسئلہ معلوم ہے؟ تو صاحب سے پوچھئے گا. ابو تراب کے دشمن کا دھرتی پر چلنا حرام ہے. یہ بوجھ ہیں زمین پر. زمین آپ کا بوجھ ایسے اٹھاتی ہے جیسے شاخ پھول کو سنبھالے ہوتا ہے. جیسے گلشن میں شاخ پھول کو سنبھالے ہوتی ہے، زمین ایسے آپ کا بوجھ اٹھاتی ہے. جب آپ قدم رکھتے ہیں تو زمین دعائیں دیتی ہے، فخر کرتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے بو ترابی نے مجھ پر قدم رکھا. لیکن جب علی کا دشمن چلتا ہے تو زمین کہتی ہے معبود تیرے حکم سے مجبور ہوں، ورنہ جی چاہتا ہے کہ ابھی اسے سمو لوں، ابھی اسے نگل جاؤں. تو علی کے دشمن کا زمین پر چلنا حرام ہے. یہ بوجھ ہے زمین کے اوپر، زمین کے اوپر بوجھ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
کیا مہین ہے علی کا دشمن کہ زمین بھی قبول نہیں کرتی. خیر یہ تو ایک الگ کی دنیا ہے. اگر ہو سکا تو جب قدرداں ہوں، خریدار ہوں، تو پھر جو خزانے کی پوٹلی ہوتی ہے اسے کھولنے میں مزہ بھی آتا ہے. تو خریدار بیٹھے ہیں تو اس وجہ سے چند باتیں عرض کروں گا، لیکن بہت حساس اور سنجیدہ، پورے وجود سے پڑھوں گا. بیمار رہنے لگا ہوں، دعا کیجئے مولا شفا دے دیں. تو لیکن یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، زندگی کسی اور حوالے سے رخصت ہو اس سے بہتر ہے کہ اس ذکر میں صرف ہو جائے. تو میں اپنے پورے وجود سے پڑھوں گا کہ حسین کی دکھیا ماں راضی ہو. بس آپ صرف توجہ رکھیے گا. عنوان ایسا ہے کہ 5 منٹ تک آپ خلاؤں میں پرواز کریں گے اور سیرا پکڑنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جب تھوڑی سی گتھی کھلے گی تو شاخ وجود پر گلاب کھلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. اے میرے بندے مجھ سے دعا کر، اے میرے بندے مجھ سے سوال کر، اے میرے بندے مجھ سے طلب کر، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، اے میرے بندے مجھ سے مناجات کر، مجھ سے فریاد کر. میری بارگاہ میں آ، میری جناب میں آ، میرے حضور میں آ، میری سرکار میں آ. آ درد دل بتا، آ کیفیت جاں بتا، آ بتا کہ کس دلدل میں پھنسا ہے، آ بتا کہ مصیبتوں کے کس زندان کا قیدی ہے، آ بتا کہ کلفتوں کے کس قید خانے کا اسیر ہے، آ بتا کہ مجبوریوں کی کون سی زنجیریں تجھے جکڑے ہوئے ہیں. آ تو صحیح، بتا تو صحیح. دن نکلا ہے، اجالے پھیلے ہیں، غیرت آ رہی ہے، ہاتھ نہیں پھیلائے جا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، رک جا تھوڑی دیر، میں نے رات کا اندھیرا بھی بنایا ہے. جب ساری دنیا سو جائے تو میری جناب میں آ جانا. میں نے یوں تو 5 وقت معین کر دیے ہیں، لیکن اختیار تجھے دیا ہے. اگر میرے بلائے ہوئے وقت پہ نہ آ سکے تو تجھے جب وقت مل جائے تو آ جا. دن ہو آ جا، دوپہر ہو آ جا، سپہر ہو آ جا، شام ہو آ جا، آدھی رات ہو آ جا، پچھلا پہر ہو آ جا، 24 گھنٹوں میں کسی وقت آ جا. میری سرکار میں آ، میرے دربار میں آ، کبھی بھی آ. مجھے صدائیں دے گا، جاگتا ہوا پائے گا. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. گھر میں زوجہ موجود ہے مگر کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن بیٹا رات کو 2 بجے آیا. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا پہلی آواز آئی ماں کی، بیٹے آ گئے. ہائے 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 ہائے. اللہ کہہ رہا ہے میں ماں سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والا ہوں. آواز دے رہا
جس وقت بلائے گا مجھے جاگتا ہوا پائے گا. پروردگارا یہ 24 گھنٹوں میں ہر پل بندے کو کیوں بلایا؟ کہ اس وجہ سے کہ میری بارگاہ دنیا کے وہ امدادی دفتر نہیں ہیں جن پر ملنے کا وقت لکھا ہو. ہائے ہائے ہائے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے. جب تمہارا جی چاہے چلے آؤ. میرے لیے نیند نہیں، میرے لیے اونگ نہیں، تو نیند کیوں نہیں، اونگ کیوں نہیں؟ انشاءاللہ بے چین ہو جائیں گے. مولائیوں کے لیے جملہ ہے، معبود تجھے نیند کیوں نہیں آتی، تجھے اونگ کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے کہا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں خالق و مالک ہوں، دوسرا سبب یہ ہے علی جیسے بندے کا خدا ہوں. وہ علی جو بندہ ہو کہ پوری زندگی میں صرف ایک رات سوئے، وہ بھی اپنے لیے نہیں میرے لیے. ناصر بھائی کے پرانے دوست مرحوم جعفر لکھنوی، جعفر جلال پوری کا ایک شعر یاد آ گیا. ایک رات کا سونا تھا کھرا کتنا وہ سونا، ایک رات کا سونا تھا کھرا کتنا وہ سونا، خالق تھا خریدار بشر بیچ رہا تھا. خالق تھا خریدار بشر بیچ رہا تھا. تو آپ کی محبتیں ہمارے عزیز برادر مولانا سلمان حیدر صاحب قبلہ نے دن میں 40ویں کی مجلس کا وعدہ لیا تھا، اور پھر ہمارے عزیز دل محمد علی ناصر بھائی کے بھانجے. تو جی اچھا، ناصر بھائی ان کے ماموں ہیں، وہ ان کے ماما ہیں. تو محمد علی نے کہا کہ آپ آ رہے ہیں، تو اتفاق یہ کہ یہ 2 دن ہمارے پاس تھے، تو ہم نے کہا کہ بھائی محبت کرنے والوں ہی میں گزار دیں گے 2 دن. تو توجہ رکھیے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو آؤ مجھ سے سوال کرو، کیونکہ میری بارگاہ بند نہیں ہوتی، یہاں تالا نہیں لگتا، نہ لکھنے کا نہ ملنے کا ٹائم ہے. اتنے بجے سے اتنے بجے آؤ گے، لائن لگا کے آؤ گے جب امداد ملے گی. نہیں کبھی بھی آ جاؤ، نہیں آ سکتے ہو بستر پر پڑے ہو، ہم وہاں بھی سن لیں گے. کہو تو وہاں کی بھی فریاد سن لیں گے. تم کہو تو صحیح، فریاد تو کرو. اللہ کی قسم یہ شان عطا اور یہ انداز 2 ہی درباروں میں دیکھی. یا اس کا دربار کبھی بند نہیں ہوتا، یا حسین کا دربار. بس کہیے تو جملہ بدل کے کہہ دوں، اصل میں نام 2 ہیں، دربار ایک ہے. ہائے 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 ہائے. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. یا ذرا ذرا سا ذرا ذرا سا ذرا ذرا سا ذرا ذرا سا
دو شعر پڑھ دوں؟ اور شعر کا نام لیتا ہوں تو آپ تو بالکل کھل اٹھتے ہیں. سنیے، وہ پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ 20 سال پہلے والے دور میں پلٹ آؤں. بچوں، تم تو اس وقت بہت چھوٹے رہے ہوگے، اب جوان ہو گئے ہو ماشاءاللہ، اور ہم بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے ہیں. لیکن اس زمانے میں آڈیو کا دور تھا. وہ ویڈیو اگر تم دیکھتے اس زمانے میں اتنی ترقی ہوتی تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ کیا دور تھا اور کیسے پڑھا جاتا تھا. اب تو ساری کائنات کایا پلٹ ہو گئی ہے. اب نہ وہ عقیدتیں، نہ محبتیں، نہ وہ تڑپ. ورنہ پہلے محفل میں بیٹھ کے لوگ داڑھیں مار مار کے روتے تھے مولا کی فضیلت کے اشعار سن کے. آہوں کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں، آہوں کے اثر، آہوں کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں. یعنی ابھی شبیر کے غم جاگ، آہوں کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں. یعنی ابھی شبیر کے غم، یعنی ابھی شبیر کے غم جاگ رہے ہیں. ہر ایک کو عرفان کہاں کرب و بلا کا، ہر ایک کو عرفان کہاں کرب. دوسرے مصرے کی نوعیت اور ٹیکنیک ملاحظہ فرمائیے. ہر ایک کو عرفان کہاں کرب و بلا کا. دنیا ہے بڑی، لوگ ابھی کم جاگ رہے ہیں. دنیا ہے بڑی، لوگ ابھی، ہر ایک کو عرفان کہاں کرب و بلا کا. دنیا ہے بڑی، کسی بھی ملک میں جائیے وہ یہی پوچھا جائے گا عراق کیوں گئے تھے. اگر جاگ رہے ہوتے تو سلام کرتے، پوچھتے نہیں. ہر ایک کو عرفان کہاں کرب و بلا کا. دنیا ہے بڑی، لوگ ابھی کم. دیکھیے دروازہ دل کو واقع کیجئے، صفحہ جہاں پر لکھیے دنیا ہے بڑی، آہوں کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں. یعنی ابھی شبیر کے غم جاگ رہے ہیں. ہر ایک کو عرفان کہاں کرب و بلا کا. دنیا ہے بڑی، لوگ ابھی کم جاگ رہے ہیں. راتوں کو جو جاتا ہوں عزا خانہ شہ میں، راتوں کو جو جاتا ہوں عزا خانہ شہ میں، محسوس یہ ہوتا ہے عالم جہاں. راتوں کو جو جاتا ہوں عزا خانہ شہ میں. میرے کرسی نشین بزرگوں ذرا ایسے کر دو تو مجھے بھی لگے کہ ہاں میں کچھ پڑھ رہا ہوں. دنیا ہے بڑی، لوگ ابھی کم جاگ رہے ہیں. راتوں کو جو جاتا ہوں عزا خانہ شہ میں، محسوس یہ ہوتا ہے عالم جاگ رہے ہیں. محسوس یہ ہوتا ہے عالم. تاریخ کو نچوڑ رہا ہوں یہ کہہ کے کیا شیر نے خیموں کا تلایا. شب عاشور یہ کہہ کے کیا شیر نے خیموں کا تلایا. سب چین سے سو جائیں کہ ہم جا. یہ کہہ کے
کیا شیر نے خیموں کا کھلایا، سب چین سے سو جائے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان کہ ہم جاگ رہے ہیں. اللہ. اب موضوع ہو گیا ہے تو وہ جملہ جو سب کے موبائل میں ہے دوہرا دوں. ان کا صاحب عباس کہتے کسے ہیں؟ تو ہر چہرے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ تو 9 لاکھ لشکر کی کتنی آنکھیں ہوئیں؟ 18 لاکھ. جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے اسے جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے. آج میرے بچے بہت خوش ہوئے ہوں گے. اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد. بچے ہمارے ابھی چھوٹے ہیں تو بچوں کو اتنا شعور تو ہوتا نہیں، تو کہیں بھی جاتے ہیں تو بابا وہ علی مجلس پڑھیے گا 18 لاکھ آنکھوں والی. تو آج جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں آپ نے وہ نہیں پڑھا. چاہے ہم جو بھی پڑھ دیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہیں پڑھا آپ نے جو 18 لاکھ آنکھوں سے نہیں. تو اب اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے، ہے نا؟ بندہ مانگے. پھر سنیے، تیار ہو کے بیٹھیے. سمیٹ لی طاقت؟ تیار ہیں؟ ابھی نہیں سمیٹی؟ سمیٹ لی؟ ٹھیک ہے. بازوؤں کی مچھلیوں کو جگا لیا، تکلف کے دھاگوں سے ہاتھوں کو آزاد کر لیا. تو پھر پڑھوں جملہ. اللہ نے کہا مانگو. مانگو. ضرورت ہے مانگو. ضرورت ہے. اللہ نے کہا ضرورت ہے مانگو. مانگو، لوٹو نہیں.
سبحان اللہ سبحان ہے پالیتانا اللہ مانگو لوٹو نہیں، بے شک بے شک مانگو لوٹو نہیں، چاہے کھجور ہو چاہے باغ ہو، تمام دشمنوں پر اسی لیے تو میں نے کہا تھا پر لعنت بے شمار، اسی لیے تو میں نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ بجز فرش عزا یہ معجزہ دیکھا نہیں جاتا، بجز فرش عزا یہ معجزہ دیکھا نہیں جاتا، کہیں قطرے کو لینے کے لیے دریا نہیں، ہاتھوں کو اٹھاؤ میرے بھائیوں، مولا جزا دے، بی بی فاطمہ آتی ہیں، بجز فرش عزا یہ معجزہ دیکھا نہیں جاتا، کہیں قطرے کو لینے کے لیے دریا، کہیں قطرے کو لینے کے لیے دریا نہیں جاتا، فقط یہ سوچ لیتے باغ زہرا چھیننے والے جہاں ملتا ہو بے مانگے وہاں لوٹا لے، جہاں ملتا ہو بے مانگے، آخری آخری بات عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل اگر چاند ہوا تو انشاءاللہ جشن، اور اگر نہیں ہوا تو اسیر بغداد کا ماتم، انشاءاللہ تابوت برآمد ہوگا۔ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پر آواز بلند صلوات ایک بات جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر آواز بلند صلوات اب محمد علی نے کہا تھا کہ ایسے پڑھیے گا جیسے کربلا میں پڑھتے ہیں، تو پڑھتے کیا ہیں وہ تو پڑھواتے ہیں، تو لیکن اب آج ایک بات وہ پڑھنے جا رہا ہوں جو کبھی وہاں پڑھی تھی میں نے، اجازت ہے؟ نعرہ حیدری بچوں تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے پڑھتا ہوں، بڑوں کے لیے تھوڑی پڑھتا ہوں، یہ تو ہمارے بزرگوں کو سنے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں۔ اللہ چاہتا ہے بندہ مانگے، سوال کرے، تو اب آغاز کائنات سے لے کے اب تک دنیا جہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے وہاں سے لے کے اب تک مانگنے والوں کی اس لمبی چوڑی بھیڑ میں اور صفوں میں سب کے سب ایک ہی مرتبے کے نہیں ہیں، بے شک بے شک واہ بے شک ان میں تقسیمات مدارج ہیں، تقسیمات مراتب ہیں۔ بے شک پہلا گروہ جو بہت بڑا ہے، بہت بڑا پہلا گروہ، اس گروہ کا کام ہے صرف مانگنا، واہ لاؤ لاؤ، واہ بلائے جاؤ، لاؤ۔ تو جو بڑا گروہ ہے اس کا کیا کام ہے؟ صرف مانگنا، وہ دینا نہیں جانتا۔
جبھی تو کہا تھا کہنے والے نے کہ مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ تو اس میں جو بڑا گروہ ہے، میں اپنے بڑوں سے بھی یہاں دعائیں چاہوں گا، نچوڑ رہا ہوں صدیوں کی تاریخ کو، جو کتابیں پڑھی ہیں، جو اللہ نے توفیق دی ہے، تو پڑھ کے رزلٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نچوڑ کے، کیونکہ آپ مجھے اپنا وقت دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو میرا بھی کچھ فریضہ ہے کہ میں جو جانتا ہوں آپ تک پہنچاؤں۔ تو اس لمبی چوڑی بھیڑ میں بڑا گروہ وہ ہے جس کا کام ہے صرف مانگنا۔ یہ گروہ کون سا ہے؟ یہ امتوں کا گروہ، یہ گروہ ہے امتوں کا گروہ، تو امتوں کا کام ہے مانگنا، یہ گروہ بڑا ہے۔ اس کے بعد ایک گروہ ہے چھوٹا سا، ایک گروہ ہے چھوٹا سا، اس گروہ کے دو کام ہیں۔ یہ گروہ کبھی مانگتا ہے، کبھی قبول کرتا ہے۔ اگر پورے وجود سے بھی آپ کھڑے ہو جائیں، میں اتنی بڑی بات کہتا نہیں، آپ مجھے خاموش ہو کے سن لیں، آپ کا سننا میرا شرف ہے، میں اتنی بڑی بات کہتا نہیں، مگر نتیجہ اتنا بڑا دینے جا رہا ہوں کہ پورے وجود سے بھی کھڑے ہو جائیں تو شاید اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ پہلا گروہ وہ ہے جس کا کام ہے صرف مانگنا۔ دوسرا یہ جو چھوٹا گروہ ہے، اس کے دو کام ہیں، یہ کبھی مانگے گا، کبھی قبول کرے گا۔ یہ کبھی مانگے گا، کبھی قبول کرے گا۔ تو یہ مانگتا کب ہے، یہ قبول کب کرتا ہے؟ جب ہم جیسے فقیر اس کے دروازے پر دامن پھیلا کے جائیں تو یہ قبول کرتے ہیں، لیکن جب انہیں عباس کی ضرورت ہو تو یہ مانگتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب ہم جیسے غریب، ہم جیسے فقیر ان کے دروازے پر کھڑے ہوں، یا علی زر دے دو، یا علی گھر دے دو، یا علی مال دے دو، یا علی اولاد دے دو، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ اور جب انہیں عباس کی ضرورت ہوتی ہے، اب کہوں جملہ، ماشاءاللہ میرے نوجوان بچے اتنے حسین ہیں، میں تو تم پر فدا ہو گیا۔ بس سنو، عباس کسے کہتے ہیں؟ جب نفس اللہ میں تمنا جاگے، جب نفس اللہ میں تمنا جاگے، جب ید اللہ پھیلیں، جب نفس اللہ میں تمنا جاگے، جب ید اللہ پھیلے اور لطف اللہ ہو، اس کے بعد جو ملے اسے عباس کہتے ہیں۔ نہیں، پھر بدلتا ہوں فقرہ، چھوٹے آقا کا ذکر ہے، جب تک نشہ بلا میں جھومیے نا، جب تک ذکر عباس کا مزہ کیا ہے؟ خزانہ قدرت کے قیمتی نگینوں کو عین اللہ نے دیکھ
دیکھنا شروع کیا. خزانے قدرت کے قیمتی نگینوں کو عین عبد نے نہیں، عین اللہ نے دیکھنا شروع کیا. یہ نگینا، یہ ہائے 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 ہائے، قدرت کے انمول نگینوں سے بھرے ہوئے خزانے میں جس نگینے پائے اللہ ٹھہر جائے، اس نگینے کا نام ہے عباس. خیبر خیبر منبر منبر کس کے در پر چاکی لشکر لشکر بستر بستر لنگر لنگر جنگ خیبر بوزر بوزر کمبر کمبر ہاتھ اٹھا کر رحمت ہاں. لعنت لعنت اس پر عصمت آقا عباس علیہ الصلوۃ والسلام پر بآواز بلند صلوات. بنت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام پر بآواز بلند صلوات. بس اب ایک جملہ سنیے. تو صاحب یہ جملہ آپ کے لیے. خزانہ قدرت کا الماس، عین اللہ کی تلاش. اس کا مطلب عباس باپ کی طلب کا نام نہیں، خدا کے انتخاب کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کے انتخاب کرنا سبحان اللہ. بہت 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 خدا کے انتخاب کا نام ہے. کیونکہ مارکے تھے دو. ایک مارکا تھا خیبر میں علم گاڑنا، اور دوسرا مارکا تھا پانی پر علم گاڑنا، خیبر آپ پر علم گاڑنا. تو دو حیدر بھی چاہیے تھے. دو حیدر بھی چاہیے تھے. تو
نام بدل بدل کے آئے مگر اوصاف میں سب حیدر تھے. ایسے حیدر کہ سورج اپنے شباب پا ہو اجالے پھیلے ہوں مگر چہرے پر نقاب ڈال لے تو لوگ یہ کہہ کے بھاگے حیدر آ گئے. اچھا تو اب یہ دو گروہ، آخری بات، یہ دو گروہ. پہلا کون سا بچوں؟ جس کا کام صرف مانگنا ہے، بس لائے جاؤ کھلائے جاؤ، ہے نا؟ اچھا کھایا اور چل دیے. دنیا کہتی ہے آپ بھی تو کھاتے ہیں مجلسوں میں. اجی ہاں، اپنے کو ہم سے نہ ملانا. تم نے کھایا اور چل دیے، یہاں سب نے کھایا اور بیٹھے ہیں. ابھی کھانا ہی تو چل رہا تھا تو ہے نا، تو چاہتے تو کھا کے نکل لیتے، کوئی پوچھنے والا تھوڑی تھا. مگر یہ ان میں نہیں ہے جو کھائیں اور چل رہے ہیں. کہ یہ تو جملہ کہوں ابو سفیان والے نہیں ہیں، ابو طالب والے. نعرہ حیدری، شاہ مردہ شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یا قاہر العدو یا والے الولی، یا قاہر العدو یا والے الولی، یا قاہر العدو یا والے الولی، یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. نعرہ حیدری. تمام کر دی بات، خوش رہیے آپ، بات کو سمیٹ دیا. تو پہلا گروہ وہ جس کا کام مانگنا، دوسرا گروہ وہ مانگنے کے لیے شرط یہ ہے کہ معیار والا ہو تو مانگے گا، باقی کچھ نہیں. انتہا یہ ہے کہ جنت بھی نہیں مانگے گا. جنت کیا مانگے؟ جنت اس کا صدقہ ہے. جنت کوئی اس کے معیار کی چیز ہے جو مانگے؟ وہ تو یہ کہی چکا ہے کہ معبود تجھے سجدہ نہ شوق جنت میں کرتا ہوں نہ خوف دوزخ میں کرتا ہوں، سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق سجدہ. تو میرے مولا اجازت ہو تو آپ ہی کا جملہ آپ کے حضور نظر کر دوں. آپ کو یہ شیعہ نہ شوق جنت میں مانتے ہیں نہ خوف دوزخ میں مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ کو مانا جائے. کوئی کیا عرفانی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ سلامت رکھیں آپ. بہت عرفانی بات کہہ رہے ہیں، بہت عرفانی بات ہے.
اور اس کی دلیل ہے قبلہ، دلیل ہے اس کی، ابن قوا دلیل ہے دلیل ہے۔ کہ انگلیاں کاٹ دیں، ایک ہاتھ سے کٹی ہوئی انگلیوں کو سمیٹا، اور اب جب بازار میں نکلے تو وہ علی جو فاتح خیبر، وہ علی جو عذاب دوزخ سے چھڑانے والا، وہ علی جو سوار دوش پیغمبر، لوگوں نے طنز کیا کہ انگلیاں بھی کاٹ دیں، قصیدے بھی پڑھ رہا ہے، کہ کیا کروں محبت سے مجبور ہوں، اور اس میں بھی احسان ہے، دنیا میں سزا دے کے وہاں سے بچا لیا۔ حسن مجتبیٰ گزر رہے تھے، سلام و فرزند رسول پر، آقا گزر رہے تھے، عاشق کو اس حال میں اپنے بابا کا قصیدہ پڑھتے دیکھا تو رحمت پروردگار کے مظہر ہیں، دل پسیج گیا، آئے دوڑ کے بابا کسی کی انگلیاں کاٹی ہیں؟ کہاں کہ وہ تو آپ کے قصیدے پڑھتا پھر رہا ہے۔ بابا بس ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسے سزا مل گئی، اب جو اس نے عبادت کی ہے جاؤ اسے بلا لاؤ، ہم تمہارا دل نہ توڑیں گے۔ ہائے 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 ہائے، جناب حسن مجتبیٰ دوڑے، آپ دیکھ رہے ہیں ایک چاہنے والے کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت دوڑے۔ ہمیں لاوارث نہ سمجھنا، ہم کہیں بھی ہوں گے ہمارا مولا ہمیں ڈھونڈ لے گا۔ آئے بازو پکڑا لے کے آئے، حضرت نے کہا ابن قوا اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کو اسی جگہ پر رکھ، وہ رکھتا گیا۔ کسی ڈاکٹر، یہاں تو ڈاکٹرز ہوں گے، ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں ہیں؟ ابھی ملاقات ہوئی تھی کسی سے، ہاں ماشاء اللہ بہت، مطلب کٹی ہوئی انگلیاں اتنی دیر کے بعد انہیں جوڑ کے اور ٹھیک کرنا، ذرا میڈیکل سائنس سے پوچھئے ہے جگرا؟ لیکن جو آدم کی مٹی کو گوندھتا ہو، تو خود بھی نہیں، ابن قوا سے کہا رکھ لو انگلی کو انگلی کی جگہ، رکھ لیا تو کہا کہ دیکھو، اب جو دیکھا تو فٹ فاٹ بالکل چل رہی۔ کیا حال ہے؟ آپ نے غور فرمایا، پہلے سزا دی اور اس کے بعد نواز دیا۔ ہائے، کہہ دوں جملہ؟ تیار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قصیدوں کا، یہ مجلسوں کا، یہ گریے کا، یہ فضائل کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ جانتے کیا ہے؟ سزا یافتہ آدمی پھر سے بحال ہو جاتا ہے۔
جسے سزا مل جاتی ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. علم اضافہ تو یہ ہے کہ ایک گروہ وہ ہے، دیکھیے اسی گروہ پا 1 گھنٹہ ہو گیا، اور گروہ اتنا خطرناک ہے کہ آگے ہی نہیں بڑھنے دے رہا ہے. اس کا کام صرف مانگنا ہے، تو یہ مانگتا ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو مانگتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے. اب ایک تیسرا گروہ بھی ہے. یہ گروہ کس کا ہے؟ اسی پہ بات تمام ہو جائے گی، باقی کل پڑھوں گا. تو تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ ہے انبیاء کا، رسولوں کا. اہل معرفت انشاءاللہ کھل اٹھیں گے کیونکہ معرفت کی بات ہے. تو وہ انبیاء کا اور رسولوں کا گروہ ہے. اب اس گروہ سے جو کبھی مانگتا ہے کبھی قبول کرتا ہے. نبیوں کے گروہ سے رشتہ یہ ہے کہ جب انبیاء دعا مانگتے ہیں تو یہ ان کی دعاؤں میں وسیلے کا کام کرتے ہیں. ان کی دعاؤں میں یعنی آدم کی توبہ قبول ہوگی تو ان کے وسیلے سے، نوح کا بیڑا پار لگے گا تو ان کے وسیلے، ابراہیم کے لیے دریا میں رستہ بنے گا تو ان کے وسیلے، موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ بنے گا تو ان کے وسیلے، ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوگی تو ان کے وسیلے سے، محمد کی مشکلیں حل ہوں گی. فقرہ کہوں، ارے خیبر میں مرہب کے قہر سے صحابہ بچیں گے تو ان کے وسیلے سے. ورنہ مرہب کا قہر تو سب کو سلائی دیتا. کمزور دل کے مسلمان تھے بیچارے. اگر کوئی ذرا سا کان کے پاس زور سے بول دے تو بے ہوش ہو جائیں. اب یہ علم لے کے جا رہے تھے تو مطلب کہاں سرداری، کہاں علمداری اور کہاں یہ. کمزور بازو تھے اس لیے علم بھی سنبھال نہیں پاتے تھے، پھینک کے بھاگ آتے تھے. اوفو، کمزور بازو تھے، سنبھال نہیں پاتے تھے تو پھینک کے بھاگ آتے تھے. ان کا صاحب علم میں ایسی کیا طاقت تھی کہ وہ نہ سنبھال سکے؟ علم کی طاقت پوچھتے ہو؟ علم کی اتنی طاقت ہے کہ تمہارا نکاح توڑ دیتا. جملہ حوالے کر رہا ہوں، گھر جا کے سوچئے گا. جب عالم میں اتنی طاقت ہے نکاح توڑ دے تو عالم اٹھانے والے میں طلاق دینے کی طاقت کیوں نہیں ہے؟
سرکار علامہ نصیر الاجتہادی کہ خدا ان کو غریق رحمت کرے عجیب جملے کہتے تھے کہ نبی ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے بتانا کیا چاہتے تھے؟ وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ بستر ہمارا ہوگا، سوئے گا علی، چادر ہماری ہوگی، اوڑھے گا علی، کھڑے صنم گرائے گا علی، گرے علم اٹھائے گا علی، اسلام کو نفاق سے فراق دے گا علی، نکاح کریں گے ہم، طلاق دے گا۔ تمام ہو گئی بات۔ ماشاء اللہ۔ آپ نے غور فرمائے تو اسلام کو نفاق سے فراق دیں گے علی، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ نکاح کریں گے ہم، اہل بیت نہ تمام دشمنوں پر، کائنات نہ تمام دشمنوں پر۔ اس کا ایک فلسفہ ہے، بچوں سمجھ لو، 1 منٹ کے اندر سمجھ لو تاکہ کوئی کانٹا ذہن میں نہ رہ جائے۔ دیکھو نکاح کا تعلق جو ہے نا قبول سے ہوتا ہے، ایکسیپٹنس، قبول۔ تو قبول زبان نہیں کرتی، قبول کرتا ہے نفس، بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، قبول کرتا ہے نفس۔ اسی وجہ سے خاتون شریک حیات ہوتی ہے، کیونکہ صرف زبانی اقرار جو ہے وہ مذہب میں قابل قبول، ورنہ تو ابو سفیان سے بڑا مسلمان کون ہے؟ تو یہ جو اقرار ہے نکاح کا قبول، اس کا تعلق ہے نفس سے، یعنی نفس نے اسے اپنی زوجہ تسلیم کیا، بے شک۔ اور نفسی ہی کو جہاں اقرار کی اجازت ہے
وہی نفسی کو طلاق کا حکم ہے، اختیار ہے. نفسی ہی قبول کر سکتا ہے اور نفسی ہی طلاق دے سکتا ہے. اب پوچھو دنیا والوں سے جنہوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، علی کو نفس رسول کیوں لکھا؟ مولانا یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جو میں نے بیان کیا. علی کو نفس رسول کیوں لکھا؟ بھائی واہ. موٹی موٹی کتابوں میں دبلے دبلے لوگوں نے دبلے دبلے لوگوں نے. موٹی موٹی کتابوں میں علی کو نفس رسول کیوں لکھا؟ وہ کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ کیسے لکھ گئے. لکھ نہیں گئے، لکھوایا گیا. جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ پل نہیں گئے، اللہ نے ایک نظام کے تحت موسیٰ کو پلوایا. ویسے ہی تمہاری کتابوں میں علی کے فضائل لکھ نہیں گئے، اللہ نے لکھوائے. بس ہم ان کتابوں میں علی کے فضائل دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے فرعون کے دربار میں موسیٰ کھیل رہے ہیں. آئے 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 آئے. تمام ہو گئی بات. ورنہ تم کہاں اور علی سے عشق کہاں، یہ تمہارے بس کا ہے ہی نہیں. نہیں ہے یہ تمہارے بس کا، تم دوسری مٹی کے بنے ہو. علی کا عشق فاضل تینت کے لیے ہے. یہ خلیجوں کی مٹی سے، کھاڑیوں کی مٹی سے بنے ہوئے. اہل بیت ના તમામ દુશ્મનો ઉપર. کائنات ના તમામ દુશ્મનો ઉપર. بے شمار. علی علیہ السلام کا عشق، یہ آپ کے دل میں محبت ہے، خوش ہو رہے ہیں تو اب فرشتے بھی آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا خاندان کیا ہے. کیونکہ علی کی محبت، ناصر بھائی جملہ کہہ رہا ہوں، مولانا جملہ کہہ رہا ہوں، علی کی محبت ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے جو اس دنیا میں بھی چلتا ہے اس دنیا میں بھی چلتا ہے. تو یہ تین گروہ ہیں. ایک وہ ہے جو خالی مانگ، آپ سے محبت ہے تو آپ کے ساتھ ہم بھی مسکرا لیں. علی کا دشمن ہے ہی ایسا کہ اسے صرف ہنسی میں اڑائیے. پہلا گروہ ہے مانگنے والا. اب اس میں مانگنے والے بھی ہیں، مانگنے والیاں بھی ہیں. مانگنے والے بھی ہیں اور مانگنے والیاں بھی ہیں. تو مانگنے والے کچھ حساب کتاب کر کے دور نزدیک سے جوڑ توڑ کر کے رشتہ دار ہو گئے، اور کچھ مانگنے والیوں کو گھر کے اندر پہنچا دیا.
مگر جو خدیجہ ہیں وہ کوئی نہیں، کیونکہ باقیوں میں اور خدیجہ میں فرق ہے۔ مانگنے والیوں کو اسلام نے پالا، خدیجہ نے اسلام کو۔ عصمت شہزادی جناب خلیفۃ الکبریٰ صلی اللہ علیہ تمام بس۔ عصمت شہزادی جناب ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر آواز بلند صلی اللہ۔ تو کہاں یہ کہاں وہ؟ تو ان میں ایک ایسی تھیں جو کہتی تھیں کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں زہرا کو الٹی چھری سے ذبح کر دوں۔ اہل بیت میں تمام دشمنوں پر، تمام دشمنوں پر بے شمار۔ میں نے پتہ نہیں کیسے یہ جملہ کہہ دیا اور کہہ لے گیا اور آپ سن لے گئے۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں حسین کی ماں کو الٹی چھری سے ذبح کر دوں۔ بس قاتل زہرا اور قاتل حسین میں یہی فرق ہے کہ زہرا کو جو قتل کرنا چاہتی تھی قتل تو ہوئی زہرا، مگر اس کا یہ حوصلہ نہ نکلا، مگر حسین کے قاتل کا یہ حوصلہ نکل گیا کہ کند خنجر سے حسین غریب کا گلا نینوا کی جلتی رہتی کئی ضربوں سے کاٹا۔ آئے رے 28 رجب، آئے رے مدینے کا اجڑنا۔ بھائی جس رات جس دن کوئی مہمان گھر سے جاتا ہے نا، اب تو دنیا ہی بدل گئی ہے، ورنہ میرے بچپن میں میرے بزرگ جانتے ہیں کوئی ایک مہمان پردیس جاتا تھا تو وہ رات گھر والوں کے لیے بڑی اداسی کی رات ہوتی تھی۔ ابھی پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوں گے، لوگ بیٹھ جاتے تھے باتیں کرتے رہتے تھے، عورتیں بیٹھ جاتی تھیں، پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوں گے۔ اور جب تک خیریت کا خط نہیں آ جاتا تھا، جب تک گھر میں کسی کو چین نہیں ملتا تھا، میں سوال کرتا ہوں بیٹیاں رکھنے والوں سے، ذرا بتاؤ آج کی پہلی رات حویلی میں سہراب کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی اکبر کے حجرے میں بھیا کہاں پہنچے، کبھی عباس کے حجرے میں امو کہاں پہنچے۔ بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ حسین علیہ السلام کے آئے کیا کیا رونے والے ہیں، کیا کیا پرسہ دینے والے ہیں۔ سوگوارو یہ غم حسین ہے، عزائے امام ہے،
تڑپ کے روئیے گا، بلک کے روئیے گا، بے چین ہو کے روئیے گا۔ بس 2 منظر آج پڑھوں گا، زیادہ نہیں، اور مجلس تمام۔ حالانکہ محمد علی نے کہا تھا کہ مصائب زیادہ پڑھ دیجیے گا، لیکن آپ کی محبت میں فضائل میں زیادہ وقت دے لیا، تو اب مصائب زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، مگر کوشش یہ رہے گی وہ توفیق دے کہ ایسا پڑھوں، وہ توفیق دے کہ بس آپ بے چین ہو جائیں اور بہت روئے۔ یہ جو کل کی رات گزری ہے نا، یہ حسین پا بڑی بے چینی کی رات گزری ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حسین گھر میں نہ رکتے تھے، کبھی نانا کے مزار پر، کبھی ماں کی لحد پر، نانا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں، اماں خدا حافظ، اے نانا تمہارا حسین اتنا اکیلا، آئے کیسے پڑھوں جملہ، غیرت دارو، اے نانا تمہارا حسین اتنا اکیلا ہو گیا کہ جس کا باپ ابو تراب ہو اس کے رہنے کی جگہ دنیا میں نہیں ہے۔ اے نانا کیا تمہاری قبر میں اتنی جگہ باقی نہیں ہے کہ اپنے حسین کو چھپا لو؟ اور پھر بقی جاتے تھے اور رو کے کہتے تھے اماں صدمہ جانے کا نہیں ہے، صدمہ تو یہ ہے کہ تمہاری قبر پر چراغ کون جلائے گا؟ لیجئے 28ویں کا دن آیا، حسین نانا کے مزار سے رخصت ہوئے، جا میرے لال حسین بتا دینا کہ نواسا کس کا ہے۔ ماں کی لحد پر گئے، اماں الوداع، جاؤ میرے لال، پیچھے پیچھے آتی ہوں میں، کیونکہ تم نازک بدن ہو، اپنے بالوں سے تمہارے مختل کو صاف کروں گی۔ میر انیس کہتے ہیں کہ ابھی حسین چلے تھے کہ قبر زہرا سے آواز آئی، میرے لال عباس کو بھیجو۔ حسین نے کہا عباس، عباس نے کہا آقا کیا حکم ہے؟ کہ جاؤ تمہیں ماں بلا رہی ہے۔ عباس سر جھکائے، پائی نے پائے قبر زہرا آئے، سر جھکا کے خاک پر بیٹھ گئے۔ شہزادی کیا حکم ہے؟ میر انیس کہتے ہیں قبر زہرا سے آواز آئی، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے، اب تیرے حوالے، تیرے حوالے۔ کیا روئے، کیا تڑپے، کیا آوازیں بلند ہوئیں۔ ماتم بھی کرتے رہو نوجوانوں، خدا کسی غم میں نہ رلائے، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا۔ آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ 4 برس کی بچی برقع اوڑھے عصا کو تامے چلی آ رہی ہے۔ حسین آگے بڑھے، سغرا کیا ارادہ رکھتی ہو؟ سغرا نے ہاتھ جوڑے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری بٹھا دو، ارے بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، ہو جانا خفا راہ میں گر روئے گی سغرا، ارے یا نیند کب آتی ہے جو وہاں سوئے گی۔ اجرکم علی اللہ، رو لیے، بے قرار ہو گئے، تڑپ گئے، خدا کسی غم میں نہ رلائے،
بھائی 1 منٹ میں مجلس تمام ہے، سو گوارو۔ حسین نے سغرا بی بی کو گلے سے لگایا، سغرا بیمار ہو بیٹی، یہیں رہو سغرا، بابا کو جانے دو بیٹی۔ لیکن اصل میں جناب علی اکبر جناب سغرا کو بہت چاہتے تھے۔ اچھا بھائی بہنوں کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بہن بیمار ہو، کہاں پہنچے ہو حسین؟ جانے والے رونے کو آئے ہیں، بہت چاہتے تھے۔ تو سغرا کے ذہن میں دو باتیں، تو میں نے کہیں دیکھا تو نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے بی بی کے دل میں دو باتیں تو ضرور رہی ہوں گی، سب بھول جائیں مگر بھیا اکبر تو نہ بھولیں گے، چچا عباس تو نہ بھولیں گے۔ تو روایت کہتی ہے کہ سغرا بڑی بے چینی میں رہنے لگی، ادھر اکبر میدان میں گئے، کلیجے پسینہ، اکبر گھوڑے سے گرے، باپ ٹھوکریں کھاتا پہنچا، ایک ہاتھ سینے پر، دو ہاتھ سے برچی کی ہنی، اب جو یا علی کہہ کے برچی کھینچی، 18 برس کا کلیجہ حسین کے ہاتھوں پر، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اکبر نے حسرت کی نگاہوں سے باپ کو دیکھا، تڑپ کے آواز دی، بابا بابا کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہو کہ بابا میں نے سغرا سے وعدہ کیا تھا، سغرا اگر زندہ رہا تو تمہیں لینے آؤں گا، لیکن اب تو جا نہ پاؤں گا، چاہتا ہوں جاتے جاتے دیکھ لوں سغرا کس حال میں آئے۔ حسین نے انگلیاں اٹھائی، اب جو اکبر نے دیکھا سغرا گھر کی چوکھٹ پر سر کو رکھے آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے، بھیا اکبر کب آؤ گے؟ ارے جب سغرا مر جائے، واہ حسینہ واہ۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعنه ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارته
قبر الحسین علیہ السلام فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ اللهم اجعلنا من الباقين في عطاء الحسين علیہ السلام. یا امام زمان، آپ کی خدمت میں آپ کے اجڑنے والے کنبے کا پرزا چاہنے والے پیش کرتے ہیں مولا. اسی مجمع میں آپ کہیں ہوں گے. ہماری خطاؤں کو معاف کرتے جاؤ فرزند رسول، اور ہمیں اپنی ولا اور اپنے جد کی ولا عطا کر دو.